اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ عزیزان من، آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ توبہ کی آیت نمبر 19 20 21 22 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کی دعا تعالیٰ بندہ چیز کو صحیح بیان کرنے کی، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سن کر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام، کیا تم نے ٹھہرا لیا ہے، کیا تم نے یہ صحیح جان لیا ہے کہ تم حاجیوں کو پانی پلاتے ہو اور مسجد حرام کو آباد رکھتے ہو؟ تم صحیح ہو؟ قرآن کریم فرما رہا ہے کہ ہاں، کیا تم نے یہ صحیح ٹھہرا لیا ہے کہ تم حاجیوں کو پانی پلاتے ہو اور مسجد حرام کو آباد کرتے ہو؟ تم صحیح ہو؟ آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، اس کے مقابلے میں جو ایمان لایا اللہ پر اور اس نے جہاد کیا اور اللہ کی راہ میں لڑا۔ لا یستوون عند اللہ، یہ برابر اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ شان نزول ایسے حصہ کی کہ جب جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا تو جنگ بدر کے واقعے میں حضرت عباس جو آپ کے چچا تھے وہ بھی گرفتار ہوئے، اور دوسرے حضرت طلحہ بن شیبہ جن کے پاس خانہ کعبہ کی چابی تھی یہ بھی تھے، اور عباس جو تھے پانی پلاتے تھے، پانی کی ڈیوٹی تھی ان کی۔ جب ہجرت کرنے لگے تو حضرت علی ان کے گھر پہ گئے، کہا چلو ہجرت کریں، ہجرت کا حکم آ گیا ہے، وہ ہجرت پہ نہیں آئے۔ پھر جب گرفتار ہوئے تو آپ نے یہ بات کی، کہا دیکھو میری ڈیوٹی یہ ہے کہ میں پانی پلاتا ہوں، ایک کہا میرے پاس چابی ہے، تو رب نے فرمایا کیا برابر ہو جائیں گے؟ یہ پانی پلانا، حرم کو آباد کرنا، کیا اس کا مقابلہ کر لیں گے؟ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، جو قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہے، جو اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیتا، اس کے برابر کیسے ہو جائیں گے؟ اب دور حاضر میں آپ دیکھیں، اس بات کو نگاہ ڈالیں، نگاہ ڈالیں۔ قرآن کریم ہر وقت کے لیے ہے، قرآن کریم کی ہر آیت ہر زمانے میں ہے۔ کہا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ میں خانہ کعبہ کا پانی پلاتا ہوں اور میں آباد کرتا ہوں، اور ایک بندہ جو ہے ایمان لایا، قیامت ایمان لایا، اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، لڑ رہا ہے، ایک ادھر بیٹھا، یہ لڑکے برابر کیسے ہو جائیں گے؟ کیسے برابری کر لیں گے یہ؟ تو جب یہ بات چلی، تین جنے حضرت عباس، حضرت طلحہ بن شیبہ اور علی، تینوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے آئے، آ کر عرض کی یا رسول اللہ ایسے ایسے مسئلہ ہے۔ عباس یہ کہتے ہیں کہ میں پانی پلاتا ہوں، طلحہ بن شیبہ کہتا ہے میرے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہے۔ آپ خاموش ہیں کہ ہم نے ہجرت کی ہے، آپ خاموش ہو گئے۔ رب نے اس کا جواب دیا، کہا کیسے برابر ہو جائیں گے؟ علی کا درجہ افضل ہے کہ علی نے ہجرت بھی کی ہے، جہاد بھی کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، ہجرت کی، آگے جواب دے دیا وجاہدوا، جہاد کا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، باموالہم، اپنے مالوں سے، وانفسہم، اپنی جانوں سے، اعظم درجات، ان کا درجہ بڑا ہے عند اللہ، اللہ کے نزدیک،
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی کامیاب ہیں۔ یبشرہم، انہیں اللہ خوشخبری دیتا ہے، ربہم برحمت من، اللہ رحمت کی، رضوان و جنات، اور جنت کی جو رضوان جو ہے، لہم فیہا نعیم مقیم، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے دائمی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہنے والے اس میں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، عندہ اجر عظیم، اللہ کے پاس یہی ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے کتنا بڑا اس کے لیے اجر عظیم ہے جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، جہاد کرتا ہے۔ پوچھا دیکھو، زمزم پانی پلانا، زمزم پلانا کم بات ہے، زمزم پلانا کم بات ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، کہا جو زمزم کو جس نیت سے پیتا اللہ اس کو وہ چیز عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی شفا کے لیے پیتا ہے اللہ اس کو شفا عطا کرتا ہے، اگر کوئی بیماری کے لیے پیتا ہے اللہ کو بیماری ختم کر دیتا ہے، اگر کوئی کسی مقصد کے لیے پیتا ہے اللہ اس کے مقصد کو دور کر دیتا ہے۔ لیکن منافق نہیں پی سکتا اس کو، زمزم کو کوشش بھی کرے تو لیکن وہ اس کے حلق میں نہیں اترے گا۔ زمزم کا اپنا درجہ ہے، کیونکہ زمزم وہ پانی ہے کہ جو سیدنا عبد المطلب کو خواب میں بشارت دی گئی تھی، زمزم کا کنواں بند ہو گیا تھا، بند ہونے کو فرمایا اے عبد المطلب اس کو کھودو۔ جب اس کو کہا کہ کیسے کھودنا ہے، کہا کہ ایک گائے لاؤ، گائے کو ذبح کرو، جہاں ذبح ہوگی وہاں گوشت اٹھا لو، جس گوشت پر بیٹھ کر کوا چونچ مارے گا اس جگہ کو کھود لینا۔ اب گائے لائے، گائے کو ذبح کیا، گائے کو جب ذبح کیا تو وہاں کوے نے چونچ ماری، اس جگہ کو کھودا، اکیلے نے کھودا تو وہاں سے کنواں نکلا، 2 تلواریں نکلی، کہا یہاں آب زمزم ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے ہے زمزم۔ زمزم کا پانی ایسا ہے، کہا کہ جو اس کو استعمال کرتا ہے، اگر کسی کو شدت کی بھوک لگی ہو پانی پی لو، بھوک ختم ہو جائے گی، پیاس لگی ہو شدت کی پیاس ختم ہو جائے گی۔ آج کے سائنسدان کہتے ہیں زمزم کو ٹیسٹ کیا گیا ہے، زمزم کے اندر ہر وٹامن موجود ہے۔ یہ کہاں سے پیدا ہوا؟ کہا کہ نبی اسماعیل ذبیح اللہ کی ایڑی رگڑنے سے پیدا ہوا۔ جب اسماعیل ذبیح اللہ کی ایڑی رگڑنے سے زمزم پیدا ہو سکتا ہے تو نبی کا کیا کمال ہوگا۔ اللہ